السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارک اللہ فیکم. قرآن مقدس کی تلاوت توجہ اور دھیان کے ساتھ بھی سننا ہے، اور یہ بھی نیت ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس طرح ہی انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. پھر انشاءاللہ اس تلاوت کا فائدہ ڈبل ہو جائے گا جب تعلیم کی نیت ارادہ کر لیں گے. ابھی امام صاحب نے ماشاءاللہ ایک قرات میں آپ کو قرآن سنایا جو ہم نے کبھی نہیں سنا. امام صاحب نے سنایا، ہم نے سنا، تو ہم نے کہا لاؤ ابھی سنت پڑھ رہے ہیں ہم، دوسری رکعت میں ہم بھی اسی طرح پڑھ دیں. تو ہم نے بھی امام صاحب کی تعلیم جو نماز میں انہوں نے ہمیں دی، تو اپنی دوسری رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں، دوسری میں قل ھو اللہ. لیکن میں نے کہا چلو امام صاحب نے آج اذا جے پڑھا تو ہم بھی اذا جے پڑھ دیں تاکہ قرآن ہم بھی ان سے سیکھ لیں. ہم نے تو پڑھی نہیں سبا قرات، لیکن امام صاحب نے سنائی اور ہم نے سیکھ لی، تو نماز میں ہی ہم نے کیا کر لی؟ تعلیم حاصل کر لی. تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں جاؤ، خانقاہ میں بھی تعلیم حاصل ہو سکتی ہے، اور بس میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، باغ میں بھی حاصل ہو سکتی ہے. ذکر ضروری نہیں خانقاہ ہی میں ہو، کھیت میں بھی ہو سکتا ہے، دکان میں بھی ہو سکتا ہے. تبلیغ ضروری نہیں مرکز ہی میں ہو، باغ میں بھی ہو سکتی ہے، بازار میں بھی ہو سکتی ہے، مسجد میں بھی تبلیغ ہوگی اور مسجد کے باہر بھی تبلیغ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت گہری بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے کہ علم ہر جگہ حاصل کرو اور ذکر ہر جگہ کرو اور تبلیغ ہر جگہ کرو، کوئی خاص جگہ مخصوص نہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمیں مدرسے عطا فرما دیے، مرکز عطا فرما دیے اور خانقاہیں عطا فرما دی جس میں 100% پوری محنت رات دن صبح و شام ان تینوں شعبوں پر ہوتی ہے، علم پر، ذکر پر اور تبلیغ پر. ورنہ تو ہمیں اپنے ہر گھر کو، ہر در کو، ہر فرد بشر کو مدرسہ، خانقاہ اور مرکز بنانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ. اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی،
تیری ہر آن نہیں ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ۔ کسب دنیا کے ہی راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ۔ شغل تیرا کر کے میں الہی، دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی وجاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہو شغل مناہی، میرے گناہ ہیں لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی کر میری پشت پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھوں پہر ہو اللہ 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 اللہ۔ آنکھوں کا تارا نام صلی اللہ علیہ وسلم، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، 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 میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب
العلا نے اللہ اکبر رب العلا نے اللہ اکبر رب العلا نے عرش پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دولت جو چاہو دونوں جہاں کی 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 کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں 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 ان سے ہے سیکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی بھی ملی روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا اچھی باتیں ہمیشہ بتاتے رہے اچھی باتیں ہمیشہ بتاتے رہے نیک رستوں پہ سب کو چلاتے رہے نیک رستوں پہ سب کو چلاتے رہے روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے آپ اپنے فرائض نبھاتے رہے آپ اپنے فرائض نبھاتے رہے روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا کون سا کام اچھا ہے کیا ہے برا کون سا کام اچھا ہے کیا ہے برا سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا ان کا پیغام تو عام تھا عام ہے ان کا پیغام تو عام تھا عام ہے تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا
آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. روشنی بھی ملی، راستہ بھی ملا، علم بھی ملا اور ذکر بھی ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. جہاں ہم لوگ اب بیٹھے ہیں یہ بھی ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی محنت سے یہ جگہ ہمیں ملی. اس جگہ پر انشاءاللہ مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوگی. اس کی بنیاد الحمدللہ دارالعلوم دیوبند، مظاہرالعلوم سہارنپور اور اشرف علوم گنگوہ، اس کے علاوہ دیگر اکابر علماء امت نے اس مسجد کی بنیاد رکھی 2019 میں. انشاءاللہ اب 1446 شروع ہو گیا، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. انشاءاللہ اس برس میں ہی یہ تعمیر مسجد کی مکمل ہو جائے گی. سب دعائیں بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے التجائیں کریں کہ اللہ تعالی ہماری تمام مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر قائم فرمائے. اس لیے ہمارے مدرسے کا نام بھی مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن والسنہ ہے اور خانقاہ کا نام بھی خانقاہ محمدیہ ہے اور مسجد کا نام بھی مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ہمیں مسجد ملی، مدرسہ ملا، یہ آسمان اور زمین ملا، چاند سورج ستارے سیارے دریا پہاڑ ہوائیں ملی. ایک روایت ضعیف ہے لیکن مشہور ہے، شیخ نے بھی فضائل اعمال میں اس کو لکھا. فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو افلاک کو، آسمان و زمین کو نہ بناتا. تو علماء فرماتے ہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی اور ان پر جو لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس نازل ہوا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں الحمدللہ تفسیر کی کتاب قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری، ارادہ یہ ہوا کہ ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ آیات کی تفسیر ہو جائے تاکہ ہماری یہ مجلس جس کا نام ہم نے مجلس علم و ذکر رکھا کہ پہلے علم کی بات ہو جائے پھر اس کے بعد ذکر ہو جائے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھا جائے گا، اس کا ترجمہ ہوگا. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں 10 محرم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا محرم الحرام کے مہینے میں، تو اس لیے دل چاہا وہی چند آیات پڑھ لی اور سن لی جائیں تاکہ اللہ کی مددوں کا، اس کی نصرتوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ جس طرح اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تو اس زمانے میں بھی ان کے ماننے والوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی نجات ملے گی. کیونکہ ہمارا سارے نبیوں پر ایمان ہے، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. چنانچہ روایت میں آیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو لوگ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے. آپ نے فرمایا کیوں روزہ رکھ رہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی. تو ایک روایت میں بخاری شریف کی ہے، آج ہی میں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو کہا گیا کہ کب تم یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہو تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، فصامہ، تو انہوں نے اس دن کا روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تمہارے سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تمہارے سے زیادہ مانتے ہیں. تم تو ان کی تعلیمات کے اندر تحریف بھی کرتے ہو، ہم ان کی تعلیمات کو صحیح اور یقینی مانتے ہیں. جو تم نے تحریف کی وہ تحریف کی. تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور تمام مسلمانوں کو 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، یہ بات کہی کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے
بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی عذاب دور ہونے کے بعد فرعون نے قوم کے مجمع میں پکار کر کہا، کیونکہ اس کو اندیشہ پیدا ہوا کہ کوئی شخص کہیں ایمان نہ لے آئے۔ وہذیہ الانہار سے نیل ہے اور متعدد نہریں نکلتی ہیں، جن میں 4 بڑی ہیں، نہر شاہی، نہر طولون، نہر میات اور نہر تنیس۔ تجری من تحتی یعنی میرے محلات کے نیچے جاری ہے، یہ میرے زیر حکم بہہ رہی ہے، میرے سامنے باغوں میں جا رہی ہے۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں یہ چیزیں نہیں تم دیکھ رہے ہو؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو حقیر، ذلیل اور اپنا مدعا واضح طور پر بیان بھی نہیں کر سکتا۔ مہین مانت سے مشتق ہے، مہانت کا معنی ہے قلت، اس سے مراد ہے حقیر اور کمزور اور ذلیل جو سردار ہونے کا اہل ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان صاف نہیں تھی، توتلے تھے، آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں۔ دعا سے زبان کچھ کھل گئی، اتنی کہ لوگ بات سمجھنے لگے، پھر بھی کچھ بندش رہ گئی، اسی کو فرعون نے نقص اور عیب قرار دیا۔ منقطع اس کے اندازے استفہام کے معنی اور استفہام تقریری ہے۔ بغوی نے لکھا ہے اکثر مفسرین کے نزدیک بمعنی بل ہے، قراء کے نزدیک متصل ہے اور متصل ہے اور اس پر وقف ہے، اور کلام کچھ ہے یعنی پوشیدہ، یعنی کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو یا دیکھتے ہو؟ اس صورت پر بھی کے بعد جدید کلام شروع ہوتا ہے۔ مسبب کے سبب قائم مقام ذکر کیا اور آیت کے معنی اس طرح ہوں گے، تم جانتے ہو کہ میں اس سے یہ مولویوں کی زبان ہے جو مدرسے میں سمجھ میں آتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتر ہونے کا علم مسبب ہے اور دیکھنا اس کا سبب ہے۔ گویا یوں فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو یا دیکھتے ہو اور دیکھنے کے بعد جانتے ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ،